اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، اور ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، جو کہ نوجوانوں کا آج کل نظم و ضبط اور صبر جو ہے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ روڈ پر باہر نکلیں تو آپ کو ہر نکڑ پہ، ہر روڈ کے کنارے پہ کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں گالم گلوچ نظر آئے گی، کہیں غصہ نظر آئے گا، اور زیادہ تر یہ نوجوانوں میں ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے نظم و ضبط کا باقاعدہ سے جو ہمارا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا، ہم نظم و ضبط پر فوکس کرتے تھے، ہم ڈسپلن پر فوکس کرتے تھے، گھر سے ہمیں تربیت ایسی اچھی ہوا کرتی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے بڑوں کی بات سننا چھوڑ دی ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی بات سننا چھوڑ دی ہے، اپنے اہل عیال کی بات سننا چھوڑ دی ہے، تو اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہم نظم و ضبط کا پراپر اظہار نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ ہمیں نظم و ضبط کا معلوم ہی نہیں کہ نظم و ضبط ہوتا کیا ہے، کس انداز میں ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، ہم بھولتے چلے گئے۔ بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے والا کر رہا ہے ویسے ہی مجھے کرنی ہے جی، وہ گالی گلوچ دیتا ہے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، وہ لڑائی کرتا ہے تو میں اتنا کیوں کمزور بن جاؤں، مجھے تو اس سے زیادہ لڑک پن کا مظاہرہ کرنا ہے، اور وہ بھی گلی میں کرنا ہے، لوگوں کے سامنے کرنا ہے، والدین کا نام خراب کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، صبر کی اگر میں بات کروں، صبر کیا چیز ہے ہم تقریباً بھول چکے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اگر کوئی علاقے کا کونسلر یہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، ہم خوشی سے اس کام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ یار کونسلر صاحب کو راضی کرنا، یہاں اللہ کریم فرما رہے جو تمام جہانوں کا مالک، وہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہم کیوں صبر کو بھلا بیٹھیں، باقی چیزیں ساری سائڈ پر رکھیں، صبر کو اختیار کریں، یقین جانی ہماری زندگی بھی بنے گی، جنت بھی ہمیں ملے گی، اور انشاءاللہ ہم غلط کاموں سے بھی دور ہوں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ میں اپنے گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں۔ پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ذیشان نقشبندی صاحب، جو کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ میں ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا آپ کی آواز ہو، اور ہم بارگاہ رسالت میں ہم ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہیں، آپ کی آواز ہے جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے
کہ کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذیشان نقشبندی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں موضوع کیا ہے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں. آج کا ہمارا موضوع نوجوان نسل میں نظم و ضبط اور صبر کی کمی. اس کی وجہ کیا ہے میں نے پہلے عرض کیا اپنے انٹرو میں بھی. اس پر باقاعدہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سینئر بہت پیارے بہت حسین بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور حضرت سے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے, کس وجہ سے ہم لوگوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا ہے, کس وجہ سے ہمارا نظم و ضبط جو ہے باقاعدہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. اس کی وجہ کون ہے؟ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, معاشرہ ہے یا میں خود ہوں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت پیاری شخصیت پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. میری مراد محترم المقام مراد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے بھی نور ہدایت کا حصہ بن چکے ہیں اور جب بھی تشریف لاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. آج بھی چہرے پر خوشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر خوبصورت بارش کا نظارہ ہے. بارش میں بھی بھیگتا آیا ہوں. مراد علی صاحب بھی بارش کا نظارہ کرتے آئے ہیں. آئیے ان سے بارش کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور موضوع پر بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج سر؟ خیریت؟ الحمدللہ. آج مجھے معلوم ہے آپ بہت مصروف تھے جی. کچھ دیر پہلے آپ کہاں, اس سے پہلے کہاں, پھر آپ یہاں. تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح آپ کو اور ابھی تو جن کو کر یہاں نور ہدایت میں ابھی جن کو چھوڑ کر آئے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہیں کہاں. یہ ان کو بھی نہیں پتہ جی. اب آپ نے واپس وہاں جانا بھی ہے اور بارش کیسے انجوائے کی آپ نے جی؟ بس اللہ کا شکر ہے گاڑی اچھی ہے تو اس لیے انجوائے کر لیا, ورنہ جو حالات ہیں شہر کے تو اکثر تو لوگ پریشان ہی ہیں جی. رستے میں گاڑیاں بند بھی ہو جاتی ہیں. چلیں کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا رستے میں نکل رہے ہوں بارش تیز ہو گئی اور گاڑی بند ہو گئی, کبھی ایسا؟ اللہ نے بڑا کرم کیا الحمدللہ. قریب ضرور صورت بنی مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بچا کے الحمدللہ بچت رہی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا ناظرین, میں بھی اس سے محفوظ رہوں اور مراد علی صاحب بھی جتنے ہمارے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے, یہ عذاب ہے جی رستے میں چلتے چلتے گاڑی بند ہو جانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ روڈ خراب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی ٹھہر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی گاڑی کی حفاظت کریں. جب کبھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ نظر آئے فوراً اس کو ٹھیک کرا لیا جائے تاکہ مشکل وقت سے ہم محفوظ رہیں. اچھا جی موضوع کہیں اور کی طرف نکل گیا ہے. اچھا آج کا ہمارا جو موضوع ہے جی نوجوان نسل نظم و ضبط کو باقاعدہ بھول چکی ہے. نظم و ضبط کیا ہوتا ہے نہیں معلوم ہمیں. صبر کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. صبر کہتے کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنے یا تو بھول گئے یا ہم جاننے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی وجہ تو وہی ہے جو اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹنگ کی, کہ بچے کے لیے سب سے بڑا موقع ہوتا ہے لرننگ کا جو کہ والدین کے ساتھ وہ گزرتا ہے. اور جب والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ کہیں بھی چلے جائیں. پہلا ایلیمنٹ تو بڑا ایلیمنٹ تو خیر یہی ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یا والدین کیا کر سکتے ہیں یا اس ادارے کیا کر سکتے ہیں یا بچے خود کیا کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو میں بعض اوقات ان سے پوچھتا ہوں کہ, اور بڑے حیران کن بات بتا رہا ہوں آپ کو, پچھلے دنوں میں نے کسی انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس کا ایک کلاس تھی, اس میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ اپنی 3 اسٹرینتھس اور 3 ویکنیسز بتائیں تو میں بالکل حیران رہ گیا کہ جب میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ صحیح لکھنا ہے, آپ نے بالکل ایون آپ کا جو پیپر ہے اس پر آپ نے نام بھی نہیں لکھنا ہے کہ مجھے جسٹ ایک ڈیٹا چاہیے جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا, تو آپ نے اس کو کوئی کوڈ لکھنا ہے جو آپ کو یاد رہے گا بس, اور بعد میں اس کوڈ سے واپس کر دوں گا سب کو. کسی کا نہیں پتا ہوگا کس نے کیا ویکنیسز لکھی ہیں اپنی. تو ایک بڑے سیگمنٹ نے لکھا اینگر,
یعنی کہ انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور جب ان کو تھوڑا سا اسپیس دی کہ آپ نے صحیح لکھنا ہے, بالکل نہیں سوچنا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے, جو حقیقت ہے وہ لکھیں. تو ایک بڑے سیگمنٹ نے اس میں لکھا اینگر. تو پھر میں نے بعض اوقات پھر ان سے گپ شپ لگاتے ہوئے کسی موقع پہ پوچھا بھی کہ کس پر. تو اینگر جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ, دوستوں میں ایون ایسا ہوا ہے بہت دفعہ کہ ایک گروپ بنتا ہے, کتنا چھوٹا سا سیمسٹر ہوتا ہے 4 مہینے کا, کسی اسٹوڈنٹس نے ایک گروپ بنایا, کیونکہ پروجیکٹ بیسڈ کورسز ہوتے ہیں زیادہ تر, تو اس 3 سے 4 مہینے کے اندر ہی ان کے آپس میں کانفلکٹس آ گئے, اور بائی دی اینڈ جو ہے وہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم الگ گروپ بنا لیں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, میں الگ ہو جاؤں. تو میں کہتا ہوں ساری باتیں بعد میں الگ ہو جائیں گے, انڈیویجولی بھی پروجیکٹ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, مگر کاز کیا ہے؟ تو وہ اکثر جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کاز ہوتے ہیں کہ ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ اس نے یہ اسائنمنٹ بنا لیا, اس نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, تو پھر میں اب کیوں اس کے ساتھ کوآپریٹ کروں, لائک دس. تو بہت زیادہ جلدی جو ہے نا ہمیں رزلٹ چاہیے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ذرا سا بھی اچھا کر دوں تو آپ بھی میرے لیے فوراً اچھا کریں, اور اگر میں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اور آپ نے رسپانس میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو بس پھر فوراً بہت جلدی جو ہے کانفلکٹس, اور مطلب بہت زیادہ مٹیریلسٹک ٹائپ آف لائف کے بنا. میں اگر کر رہا ہوں تو وہ اگلا بھی کرے, میں اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں کسی سبجیکٹ میں یا کسی چیز میں, اور میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کریں. بلا وجہ نہیں کر رہے کہ بلا وجہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا یا بس اگلے کی خوشی کے لیے کرنا, انسانیت کے ناطے کر لینا, بس کہ کر لیا, اگلے سے مجھے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو یہ ایلیمنٹ سے ہم بہت دور جا رہے ہیں. تو یہ ہر چیز میں ہے, چھوٹے بچے ہیں, بڑے ہیں, فیملی میں ہیں, رشتہ داروں میں ہیں, کزنز میں ہیں, محلے میں ہیں, تو بہت جلدی رزلٹ چاہیے کہ میں نے یہ کیا تو اگلا بھی یہ کرے. تو میرے خیال سے تو یہ کچھ چیزیں ہیں. نہیں بالکل, یہ تو آپ کا فرمانا بالکل بجا ہے کہ ہم رزلٹ فوراً چاہتے ہیں. ہم نے کہا یار میں نے اگر اس کے ساتھ اچھائی کی تو یہ پلٹ کر فوراً میرے ساتھ اچھائی کرے. ایسا ممکن بھی نہیں ہوتا ایک دم سے, لیکن جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. اس میں ہمیں کہیں صبر بہت اہمیت کے حامل ہے اس موڑ پر اسپیشلی, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے معاشرہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, تو ہمیں اس تیزی کے ساتھ اس کو بھی تو پھر جان لینا چاہیے کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں, نظم و ضبط جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھایا, ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا, اگر ہم اس طریقے سے اس ٹرین پر اگر ہم چلتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. اور اگر ہم نے وہ ٹرین چھوڑ دیا جو ہمارے پیرنٹس نے کیا, جو ہمارے اساتذہ نے کیا, تو ظاہر سی بات ہے پھر مجبوری بھی ہے, کیونکہ ہمیں پھر تربیت نہیں ملی. اگر ملی ہے تو ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ نوجوان نسل بہت زیادہ اس کا شکار ہو گئی ہے. دیکھیں پوائنٹ کیا ہے کہ یہ والا ایلیمنٹ تو کوئی دے ہی نہیں رہا نا, والدین کا سب سے بڑا سیگمنٹ تو وہ دے نہیں رہے. تعلیمی اداروں سے شاید اسکول سے مل جاتا, وہاں سے مل نہیں رہا. دوسرا ایک اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ آج میں حیران ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں اسٹیٹس پڑھ رہا تھا کہ کراچی شہر میں گورنمنٹ اسکولز جو کوریج ہے, یعنی کہ جتنے بچوں کے لیے اسکول ہونا چاہیے اس میں سے ہے کوئی اراؤنڈ 5%. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ہمیں پرائرٹی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی لیول پہ پرائرٹی کیا ہے. ایون گورنمنٹ کے لیول پہ پرائرٹی جو ہے وہ 5% ہے. کراچی میں جتنے بچے ہیں ان کے لحاظ سے جتنے اسکول ہونے چاہیے اس میں 5%. تو پھر ہم چلے جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولس پہ. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آج سے 25-30 سال پہلے لوگوں کے پاس آپشن ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ. اب آپ کا آپشن تقریباً ختم ہو گیا, اب ایک ہی آپشن ہے کہ آپ نے پرائیویٹ اسکول میں. سر قطع کلامی معاف, وہ جو ہے اس وقت اسکول وہ بھی بہت زیادہ خستہ حالت میں. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب وہ آپشن تقریباً ختم ہو گیا. نہیں, آج سے 25 سال پہلے اور آج میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ آج وہ آپشن ہی ختم ہو گیا. گورنمنٹ پرائیویٹ, جس کو اردو میڈیم انگلش میڈیم کہتے تھے پہلے, پیلا اور نیلا اسکول کہتے تھے, بعض اوقات پیلا اور سفید اسکول کہتے تھے. وہ گیٹ کی وجہ سے کہتے ہیں نا, گیٹ پیلا ہوگا تو پیلا اسکول. نہیں, بہت پہلے اصل میں یونیفارم بھی پیلا ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں. ایک اسکول ہے اس کا کہا جاتا ہے لال اسکول. پتہ کہ لال اسکول کو پتہ لگا جی وہ اس کا گیٹ جو ہے نہیں, وہ تقریباً سم ویئر اگر 25 سال پیچھے چلے جائے نا تو گورنمنٹ اسکولس کا جو یونیفارم تھا وہ پیلا تھا. تو وہاں سے وہ ٹیکنالوجی چلی ہوئی پیلا اسکول. پھر بعد میں اس کو رن کر دیا نیلا, تو نیلا ہو گیا واٹس ایور. تو بیٹر اینی وے, اب تو وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے نا گورنمنٹ وائٹ ہونے والا. اب تو گورنمنٹ اپنا پرائیویٹ کا آپشن ہی ختم ہو گیا. اب پرائیویٹ اسکولز ہیں,
مجھے پچھلے دنوں ایک دوست ہے, بڑا انٹرسٹنگ گپ شپ لگی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں بچے کو اسکول لے کے گیا ایڈمیشن کرانے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ ہائی پرائرٹی پہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں کنفیوز ہو گیا, یعنی کہ والد صاحب جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے کہ میں ایک بچے کو داخلہ کرا رہا ہوں اسکول میں, اسکول والے شکر اللہ کا پوچھ بھی رہے, چلو کسی بھی درجے میں پوچھ تو رہے, تو کہہ رہے میں تو بڑا کنفیوز ہوں. میں نے بڑی مشکل سے سوچ کے کہا کہ اچھی تعلیم. تو میں نے کہا بھائی آپ کو کہنا تھا کہ اگر آپ نے میرے بچے کو پیار سکھا دیا, محبت سکھا دی, تو میں سمجھتا ہوں آپ نے سب کچھ سکھا دیا. کیا بات ہے. تو کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس دنیا کے سارے انسان اگر سارے انسانوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہر حال میں محبت کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی مسئلہ بچے گا نہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں بچے گا. تو میں نے کہا بس اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری جنریشن کو لوگ محبت کرنا سکھا دیں کہ آپ نے ہر حال میں ہر کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے. اگر مسلمان نہیں ہے تو بھائی جس کو بھی سمجھتے ہو اس کے لیے, بٹ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اور کوئی غرض نہ ہو, تو بس پھر تو زندگی ساری آسان ہے. لیکن اچھا حضرت, ہمارے موضوع میں صبر بھی شامل تھا, اور صبر قرآن میں صبر کے حوالے سے بڑی فضیلتیں ہیں, اور بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. ہم نوجوان نسل کو اگر اس آیت کا مفہوم ہی بتا دیں, اور یہ آیت ہی اگر ہم ان کے ذہن میں اتار دیں, ان کے دل میں جگہ دلا دیں, تو مجھے لگتا ہے پھر بھی آسانی ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, اس میں بڑی مشکل سے بات کروں گا, شاید اللہ کرے صحیح سے میں کہہ سکوں. صبر بھی سمجھنے کی بات ہے. ایک تو جو سورہ عصر کے اندر صبر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ بہت آگے کی بات ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اچھائی کے لیے, ٹھیک ہے نا, محنت کرتے ہیں, دعوت کی محنت کرتے ہیں, دین کی محنت کرتے ہیں, اس پہ آپ پہ حال آ جائے, اس پہ آپ پہ کوئی حال آ جائے, تکلیف آ جائے, تو آپ نے صبر کرنا ہے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے. ایک اور چیز ہے جو کہ کمپیریٹیولی اتنی چیلنجنگ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا, آپ نے کوئی بہت بڑا ڈیئرنگ اسٹیپ بھی نہیں لیا, مگر ویسے کوئی حال آ گیا, جس میں میں ایک دفعہ بہت پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جیسے کوئی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کسی کو کوئی کردار دیتا ہے, تو وہ تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا کہ یار مجھے چپڑاسی کا کردار دے دیا. معین اختر صاحب اللہ مقصد فرمائے, ان کے کیسے کیسے ان کے کردار ہیں, ان کے ڈرامے اگر آپ اس زمانے کے دیکھیں اور اسٹیج دیکھیں تو بہت جو ہے لو پروفائل کے, اور اسی سے ان کا پروفائل بنا, اسی سے ان کا پروفائل بنا. جتنے آپ نے لو پروفائل کریکٹر کیے, مثال کے طور پر چپڑاسی کا کر رہے ہیں, تو فقیر کا کر رہے ہیں, تو جناب اور بہت سارے, تو اس سے ان کا پروفائل اور بڑھ گیا نا. ایسا ہی انہوں نے تو کبھی غم نہیں کیا کہ وہ مجھے تو غریب کا کردار دے دیا آپ نے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ذرا سی دیر کے لیے ملا ہے, تو اس پر ریئل لائف میں اس کو اپلائی کرنا کہ کوئی بھی حال اگر آ گیا ہے تو یہ ذرا سی دیر کے لیے دیا ہے, اصل زندگی تو اس دنیا کے بعد ہے. کیا بات ہے. تو یہ پیس دے دے گا آپ کو, اب آپ ریلیکس ہوئیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حال کے اندر پہنچایا ہے, اور تھوڑی سی دیر کے لیے پہنچایا ہے. زندگی کتنی ہے, 40 50 60 70 سال گزر جانا ہے, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر مجھے دیکھنا ہے کہ اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, اس حال کے اندر اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی تماشا چل رہا ہے سڑکوں پہ, کہ اب اگر مجھے پتہ ہے, یہی تو ایلیمنٹ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگلا غلط ہے, غلط دوسرے نے کیا ہے, اور میں اس پہ برداشت کر لوں اور اس کو کہوں چلو یار اللہ کے لیے اگر تمہیں معاف کیا, یہی تو چاہیے, یہی تو ریکوائرمنٹ ہے. اگر یہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا. تو یہ ہے, اگر ہم تھوڑا سا ایک انسٹنٹ کے لیے سوچیں, لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے, غیر یقینی ہے, اور یہ سارا جو بھی حال ہے اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے. جب میں اس حال کو بہتر طریقے سے انٹرٹین کروں گا, جو ڈیزرو کرتا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے نا, تو بس پھر اس پہ آپ کو پھر اجر بھی ملے گا, اور اس پہ آپ کو زندگی میں اطمینان بھی ملے گا. بالکل جی. یہ بات تو وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے کر بیٹھتا ہے تو آپ اس پر صبر کریں. کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے اس پر بھی صبر کر کے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. یقین مانیے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار آ جائے گا, اور یہ نیکیاں کل قیامت والے دن آپ کے بڑے کام آئیں گی. کاش کہ میں بھی اس بات کو سمجھ جاؤں, ہمارے ناظرین بھی سمجھ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یقین مانیے یہ آپ کی جنت بنا دیتی ہیں. زندگی تو بنتی ہے, دنیا بنتی ہے, لیکن جنت بھی آپ کی بنا دیتی ہے. میں سر مراد علی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائیں. امید کرتا ہوں آپ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور کل کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے, جو اس وقت ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ
پھیل گیا ہے، زہر ہے یہ، اس پر آج کل ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سے گزارش، اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔